اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 3 حرکات۔ سبق پڑھنے سے پہلے چند ہدایات ہیں جو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 حرکات۔ حرکت کی جمع ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور ان تینوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ طور پر حرکت کہتے ہیں۔ جیسے یہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، حمزہ کے اوپر پیش ہے۔ یہ الف لکھا ہوا ہے، اس کو ہم حمزہ پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ آگے آئے گی، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ حرکات کی جگہ تو جو زبر اور پیش ہوتا ہے وہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، جیسے یہاں زبر اور پیش حرف کے اوپر اور زیر حرف کے نیچے ہے۔ متحرک، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، بھلے وہ زبر کی حرکت ہو، زیر کی ہو یا پیش کی ہو۔ تو یہاں حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اسے متحرک کہیں گے، حمزہ کے نیچے زیر ہے تو اس کو متحرک کہیں گے، حمزہ کے اوپر پیش ہے تو اس کو متحرک کہیں گے۔ ٹھیک۔ حرکات کے مخارج، یعنی زبر زیر پیش کے کیا مخارج ہیں؟ تو جو زبر ہے یہ منہ کو اور آواز کو کھول کر ادا ہوتا ہے، جیسے حمزہ زبر آ، منہ کھول کر ادا ہوا۔ زیر ہے، آواز کو نیچے گرا کر ادا ہوتا ہے، جیسے حمزہ زیر ای۔ پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، جیسے حمزہ پیش او۔ یہ الف لکھے ہوئے ہیں، میں حمزہ پڑھ رہا ہوں، اس کی وجہ آگے آئے گی، انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ حرکات کو پڑھنے کا طریقہ۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ کس طرح، میں آپ کی اس میں پریکٹس کروا دیتا ہوں۔ جیسے دیکھیے، حمزہ زبر آ، آ ہم نے کھینچا نہیں ہے، نہ جھٹکا دیا ہے نہ کھینچا ہے۔ کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں حمزہ زبر آ، یہ ہم نے کھینچ دیا۔ حمزہ زیر ای، یہ ہم نے کھینچ دیا۔ حمزہ پیش او، تو یہ ہم نے کھینچا ہے۔ تو نہ تو ہم نے ان کو کھینچنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ جھٹکا کیسے دینا بھائی؟ حمزہ زبر آ، یہ جھٹکا دیا۔ حمزہ زیر اے، یہ جھٹکا ہے۔ حمزہ پیش او، یہ جھٹکا ہے۔ تو نہ ہم نے حرف کو، اپنا حرکات کو کھینچنا ہے، نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اچھا جی، یہ ہے جی نمبر 6 پر، جس کی وجہ سے میں ان تینوں الف کو حمزہ پڑھ رہا تھا۔ الف کو حمزہ کب پڑھا جاتا ہے؟ الف پر کوئی حرکت یعنی زبر زیر یا پیش یا پھر جزم آ جائے، جزم یعنی سکون، تو الف کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ جیسے الف پر زبر ہے تو یہ حمزہ ہے، الف کے نیچے زیر ہے تو یہ حمزہ ہے، الف پر پیش ہے تو یہ حمزہ ہے۔ اسی طرح یہ الف ہے مگر اس کے اوپر سکون یعنی جزم کی علامت ہے تو یہ حمزہ ہے۔ ٹھیک۔ اب جو ہمارے پاس آگے صورت ہے، جو ہدایت ہے، وہ ہے را کو پر پڑھنے کی 2 صورتیں۔ اور را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، را کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، اس کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے تو اسے باریک پڑھیں گے۔ کس طرح؟ میں اس کے ہجے کرتا ہوں۔ را زبر را، یہ ہے پر پڑھنا، اور اگر ہم اس کو باریک پڑھیں تو ہم پڑھیں گے را زبر را، را یہ منہ کھول کر پڑھا ہے ہم نے، باریک کر دیا۔ حالانکہ را پر زبر ہو تو پر پڑھا جاتا ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ را، را نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے را، را زیر ری، منہ کھول کر پڑھیں گے ری، کیونکہ را کے نیچے زیر ہو تو یہ باریک ہو جاتا ہے۔ را پیش رو، را پر پیش ہے، پر پڑھیں گے رو، رو نہیں پڑھیں گے، رو نہیں پڑھیں گے، یہ باریک ہے، ہم پڑھیں گے رو، را ری رو۔ اب آپ ایک چیز غور کیجئے، جب میں نے را کے ہجے کیے تو میں نے را کو کھینچا،
حرکات کے یا آگے حروف مدہ آئیں گے یا جو بھی اب مزید قواعد آئیں گے ان کے اندر جب ہم ہجے کر رہے ہوں گے تو ہم حروف کو ویسے ہی پڑھیں گے جیسے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا، اسی طرح کھینچیں گے۔ کھینچنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اگر تو حروف مدہ ہو رہے ہیں یعنی کھینچنے کی صورت ہے تو ہم ہجوں کے بعد بھی کھینچیں گے، اور اگر حرکات یا حروف لین وغیرہ کی صورت ہو رہی ہے تو ہم نہیں کھینچیں گے۔ تو جیسے ہم نے را کے ہجے کیے تو کھینچا، ہجے کرنے کے بعد ہم نے نہیں کھینچا، ہم نے پڑھا را زبر، یہ ہمارے ہو گئے ہجے۔ اب ہم جو پڑھیں گے یہ ہوگا رواں، ہم پڑھیں گے را، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ اب آگے جو ہم پڑھیں گے تو میں یہ ہدایات نہیں لکھوں گا، صرف سبق لکھوں گا اور ہم انشاءاللہ سبق کو پڑھیں گے۔